السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ چند دنوں سے یہ محرم الحرام کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے جس کا تعلق عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہے۔ اس میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 کا رکھ لیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ صوموا وخالفوا الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، روزہ رکھو، صوموا یومن قبلہ و یومن بعدہ، ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو حدیث میں موجود ہیں، لیکن ایک پوسٹ جو شیئر کی جا رہی ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ جو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کو کتنا ثواب ہوگا۔ پہلا ثواب یہ بیان کیا گیا ہے اس پوسٹ کے اندر، جھوٹی پوسٹ کے اندر، کہ 1000 حج کا ثواب ہوگا، بلکہ 1000 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ نمبر 2 1000 حج کا ثواب ہوگا۔ نمبر 3 1000 عمرے کا ثواب ہوگا۔ نمبر 4 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 5 2 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، اور آگے بتانے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، قرآن و حدیث سے قطعاً کوئی ثابت نہیں۔ جو اس روزے کی فضیلت حدیث میں ثابت ہے وہ یہی ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، اللہ تعالیٰ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں کسی بھی حدیث کے اندر، کسی بھی صحیح یعنی مستند کتاب کے اندر ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ میں اکثر یہ گزارش اپنے بھائیوں سے، سننے والوں سے یہ کرتا رہتا ہوں کہ اگر انسان کے پاس اتنا علم نہ ہو کہ وہ جج کر سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے پاس اتنی اہلیت اور طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے عقل دے رکھا ہے، اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے 80 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب 80 سال کی عبادت کا ثواب صرف 1-2 روزے رکھنے کی وجہ سے اگر ہوتا تو پھر اس کا ذکر لازمی طور پہ قرآن مجید میں ہوتا، اس کا ذکر لازمی طور پر حدیث شریف میں ہوتا، جیسا کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کے سال بنائیں 83-84 سال بنتے ہیں۔ یہ بات اتنی بڑی تھی، اہم تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی ذکر کی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اگر لیلۃ القدر کا قیام کوئی کرتا ہے ایمان احتساب کے ساتھ، اس کی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی کوئی ایسی فضیلت ذکر ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا، حدیث میں ذکر ہوتا، اور یہ یعنی اتنی بڑی جو بتائی گئی ہے، 100 شہیدوں کا ثواب، 100 عمرے کا ثواب، 100 حج کا ثواب، یہ عقلاً ہی غلط ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے اور حج کی قبولیت ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، عمرہ کی قبولیت بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ صرف 1 روزہ رکھنے سے یہ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ایک حج ہی انسان کے لیے اگر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے تو وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال
یہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں، صحابہ اکرام کے اقوال میں، تابعین کے اقوال میں قطعاً ثابت نہیں ہے، یا کسی نے جھوٹی پوسٹ بنا کر اسے شیئر کر دیا اور لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں اسلام کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔